Audio Jungle. اچھا، حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو تمہیں ایک ایسی بات سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لأمتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ لِهَذَا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ، میں نے ان کو بتایا، لہذا یہ ساری بات، فَأَخْبَرْتُهُمْ بہذا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فَتَعَجَّبُوا بِشَفْقَتِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ اویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پھیلا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصغر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا ہے سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت
امام بوصیری کو چادر عطا کی. قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی. اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی مربت سلما مرا بخشندائی. اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کی. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا, تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی, میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی. امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے. بس فوراً غسل کیا, وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں. امام بوصیری بالکل تندرست ہیں. گزر رہے تھے, راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا. دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو, یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا. امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا. مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا. اچھا فارسی کا کلام ہو, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے. عربی کا کلام ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ نہیں سنیں گے. انگلش کا کلام ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ نہیں سنیں گے. لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے. پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے, عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے, فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے, اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے. لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے. حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں بوصیری والا وہ شعر تو سناؤ. وہ شعر کیا ہے سنیے. اللہ اکبر. وہ شعر ہے, حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم. حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں, آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم. کہتے ہیں حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے, بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بارہا صحابہ نے دیکھے ہیں. حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی. آقا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں. حضور نے فرمایا پڑھو. اس نے ایک شعر پڑھا, 2 پڑھے, 5 پڑھے, 10 پڑھے, 20 پڑھے, 50 پڑھے, 100 پڑھے, 200 اشعار پڑھ دیے. حضور اتنے خوش ہوئے, فرمایا لا یفدد اللہ فاکا, اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے, اللہ تیرے منہ کی مہر. حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے, ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے. اللہ اکبر. وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی ضو سے ملے راستے دور کے, جس کی ضو سے ملے راستے دور کے, دل پھرے بخت شب ہائے مہجور کے, جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے, جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. آئیے حضور کے مبارک رخساروں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین. کہتے ہیں حضور علیہ السلام سہل الخدین تھے, حضور کے مبارک خد رخسار سہل تھے. اب سہل کا مفہوم کیا ہے؟ امام صالحی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے قلیل اللحم رقیق الجلد, گوشت تھوڑا اور جلد خوبصورت اور نرم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد, حضور کے مبارک رخسار چمکدار اور سفید تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین. اللہ اکبر. حضور کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں ابو قرصافہ کی والدہ اور ان کی خالہ جان.
یہ ابو قصافہ نوعمر لڑکے تھے، اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں لے کر کے ادھر چلے گئے جدھر حضور تھے۔ اچھا بکریاں بھول گئیں اور پھر حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو بکریاں خالی پیٹ تھیں۔ ماں نے کہا، خالہ نے کہا کہ آج بکریاں خالی پیٹ لے آئے ہو، کدھر رہے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں آقا کریم کی زیارت کرتا رہا، سارا دن ادھر گزر گیا۔ چونکہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا۔ اب ابو قصافہ سے یہ گزارا نہ ہو، حضور کے دیکھے بغیر چین نہ آئے، تو جب بھی وہ جائیں تو بکریاں بھوکی رہ جائیں تو پھر چوری پکڑی جائے۔ تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور میری ماں نے بھی اور خالہ نے بھی آپ کے پاس آنے سے مجھے روکا ہوا ہے، اور میں جب آ جاتا ہوں تو بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں، تو واپس جاتے ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو پھر گیا تھا، تو میرے پہ سختی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بکریاں ساتھ لے آ۔ ابو قصافہ کہتے ہیں اگلے دن میں بکریاں ساتھ لے گیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ حضور کی زیارت کر کے آتے اس دن بکریاں بھوکی ہوتی، اور جس دن زیارت نہ کر کے آتے تو اس دن خود بے چین ہوتے، تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج گئے ہیں یا آج نہیں گئے۔ آج ابو قصافہ حضور کے حکم سے بکریاں ساتھ لے گئے، حضور نے بکریوں کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اچھا واپس ابو قصافہ گئے تو بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں اور ابو قصافہ بھی سیراب ہیں۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ گیا ہے تو پھر بکریاں کیوں رجی ہیں، اگر یہ نہیں گیا تو خوش کیوں ہے؟ کہا ابو قصافہ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ ابو قصافہ نے کہا پھر کام بن گیا، کہ اس لیے کہ میں بکریاں بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اور پھر کہا میری خالہ اور میری ماں تم مانتی نہیں ہو، اچھا میرے کہنے پہ ایک بار تم بھی ملاؤ، اس کے بعد روکنا اور پھر میں روک بھی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو قصافہ کی ماں، ابو قصافہ کی خالہ اور حضرت ابو قصافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، زیارت کی، حاضری ہوئی، واپس چلے تو ابو قصافہ بے چین تھے کہ اب کچھ بولے، کچھ رائے دیں۔ تو ابو قصافہ نے پوچھا خالہ جان بتاؤ نا، امی جان بتاؤ نا۔ تو ابو قصافہ کی خالہ نے جو لفظ کہے، ان کی ماں نے جو کہا سنو، کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا۔ حضرت ابو قصافہ کی خالہ اور ان کی ماں کہنے لگی بیٹے ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی، ولا انقا ثوبا، اور اتنے ستھرے کپڑے والا بھی نہیں دیکھا، اتنے ستھرے لباس والا بھی نہیں دیکھا، ولا الین کلاما، اور اتنی مٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا، ورأینا کالنور یخرج من فیہ، ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے حضور سے سونی شے کوئی دیکھی نہیں، انسان تو انسان رہا، کوئی شے نہیں دیکھی۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، لگتا یہ تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چڑھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد تو ڈالیا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔